السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان۔ ناظرین اکرام، آصف علی زرداری کو کس اہم شخصیت نے یہ تبکی دی کہ آپ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچائے، کسی بھی قیمت پر بچائے؟ میں اس پر بات کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے، لیکن اس تمام چیزوں کے تانے بانے جو اس وقت تک مل رہے ہیں وہ بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہے۔ پنجاب میں مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ پیغام آصف علی زرداری اور دیگر حواریوں کو دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حمزہ شہباز کی حکومت بچائی جائے۔ 1 کروڑ کی بات نہیں، 10 کروڑ کی بات نہیں، 20 کروڑ کی بات نہیں، 30 کروڑ کی بات نہیں، بلکہ اب بات 50 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے، ضمیروں کی سوداگری ایک مرتبہ پھر سے کی جا رہی ہے۔ 22 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر سے شاید قوم یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کر یہ سودے کر لیے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ہم نے MNS کو فروخت ہوتے دیکھا، ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو دوسروں کا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، صرف اور صرف بہانہ بنا کر، لیکن رقوم اور ڈالرز اور پیسے اور کروڑوں میں روپیہ پکڑ کر، صرف اور صرف اپنے ضمیر کے سوداگری کر یہ پاکستان کے سیاست میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں اور میرے خیال میں آخری مرتبہ نہیں۔ جس ملک کے وزیر داخلہ یعنی رانا ثناء اللہ ٹی وی پر آ کر یہ کہے کہ اگر 5 وزیر ہم غائب کر دے یا 5 اراکین ہم غائب کر دے تو پھر یہ کیسے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، جب یہ الیکشن کی طرف سے جانے سے پہلے سپریم کورٹ میں جب ڈیسیجن ہوا تھا، وہاں پر میں موجود تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشنز میں کسی قسم کی اس وقت تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے، لیکن کوئی حکم ان کے خلاف نہیں، کوئی حکم یہ نہیں چلا سکتا، یعنی انتظامیہ کے حوالے سے یہ انتظامیہ کا فیور نہیں لے سکتا۔ البتہ وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب جب یہ کچھ ہوا تو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لیا کہ جس کی میجورٹی ہوگی وہی آئے گا۔ اب میری نظروں کے سامنے مکمل طور پر کاف لیگ نے اعلان کر دیا ہے، دیگر جماعت پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ کے ساتھ کھڑی ہے، پرویز الہی ان کا کینڈیڈیٹ ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو معزز عدلیہ سے پھر سوال بنتا ہے کہ آخر ایک ایسے ملک میں کہ جس ملک میں اس قسم کی بولیاں لگ رہی ہے، یہ جو تمام تماشا ہوا اس کے پیچھے یہی لوگ تھے، یہ جو ابھی تک اس کرائسس سے ہم نہیں نکل رہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے ضمیروں کا سودا کیا، ان کی وجہ سے اس کرائسس میں ہم موجود ہیں۔ البتہ اس پر بات کریں گے بڑی ڈیٹیل سے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور میں ایک ٹویٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آصف علی زرداری کو ایک اہم شخصیت نے تھپکی دے کر کیا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان نے یہ جو بات کی ہے کہ کروڑوں تک بات اب نہیں رہی، 50 کروڑ تک بولیاں لگ رہی ہے، اس میں کس حد تک سچائی اور صداقت ہے، اس پر بات کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے۔ ناظرین اکرام، شاہین سہبائی ایک یہ وکیل ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کری بات، مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ زرداری کو ایک شخص نے تھپکی دے کر کھڑا کیا کہ حمزہ کو نہیں ہٹانا ورنہ نون لیگ شریف بھاگنے کو تیار تھے۔ اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں خیالوں کا محل اور بلو کو PM بنوانے کا خواب چکنا چور ہو گیا، ملک کا بیڑا غرق کرنے والا تھا مگر بہت دیر ہو گئی، اللہ کی پکڑ۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے، اور یہ شخصیت شاہین سہبائی، شاید آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، یہ جو ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اس میں بڑی اہم چیز ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ زرداری کو ایک شخص نے تھپکی دی، وہ شخص نام میں نہیں لے رہا، انہوں نے لکھا ہے، اور تھپکی دے کر کھڑا کیا کہ حمزہ کو نہیں ہٹانا ورنہ نون لیگ شریف بھاگنے کو تیار تھے۔ کل کی جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ معاملات شاید اب یہ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں، اب شاید یہ جو پاکستان کو چھوڑنے پر تیار تھے، لیکن آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں، ہم کوشش کریں گے، ہم کوشش کر کے اس حکومت کو بچائیں گے۔ اگر حکومت نہیں بچتی تو پھر ان کیس اس صورت میں ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا رد عمل آتا ہے،
کہ وہ کس طریقے سے وفاق کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ملک کو ہم نے کس طرف لے کر جانا ہے. اپنا فیصلہ پھر سنائیں گے. انہیں کہا کہ خواب و خیالوں کا محل اور بلوں کو پی ایم بنوانے کا خواب چکنا چور ہو گیا. ملک کا بیڑا غرق کرنے والا تھا مگر بہت دیر ہو گئی. اب یہ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، جو بھی آج کل ایک اہم شخص کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ان پروگریس لیڈر کون ہے، کس پر کام کیا جا رہا ہے، تو بلاول کا نام آتا ہے. میں نے بڑے شخصیات سے، بڑے سینئر لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت بھی کی، اور کچھ اہم شخصیات جو تصور کیے جاتے ہیں پاورفل انسٹیٹیوشنز کے، ان سے بھی کئی مرتبہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس ڈسکشن میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیو لیڈر از ان پروگریس. وہ اس پر کام کیا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور آپ اشتہارات بھی ابھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اب بلاول نئی ینگ جنریشن یہ، لیکن لوگ ایکسیپٹ اس چیز کو نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو ایک تو پتہ چل چکا ہے، ایک سوشل میڈیا نے جس طریقے سے یہ تمام چیزیں بپا کی ہیں وہ بڑی اہم لوگوں میں سمجھ آ چکی ہے. عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ میں سوشل میڈیا سے لے کر عدالتوں اور عدالتوں سے لے کر اداروں تک جو شخص ہر طرف دکھائی دیا، انتک محنت دلیر شخص وکلا اپنے اس ساتھی پر فخر کر سکتے ہیں. اظہر صدیق کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے آواز اٹھائی ان تمام چیزوں کے خلاف، اور وہ سٹل ابھی تک آواز اس پہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پر ان نے بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض نے لکھا ہے کہ جو اس وقت تک سچویشن چل رہی ہے، وہ اس سچویشن کے مطابق کسی بھی قیمت پر ان کو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قانون کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے پاور اتنے محدود ہو جائیں گے، اور ان کے پاور واقعی بڑے محدود ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ سی ڈی اے کے وزیر اعظم ان کو ابھی سے کہنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ پاکستان میں شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت نہیں اور وفاق میں ان کی حکومت ہے، مگر شاید وہ حکومت ان سے سنبھلی نہ جائے، وہ حکومت ان سے کنٹرول نہ ہو پائے، اس حکومت میں ان کو کچھ ملے نہ. لیکن بہرحال اگر اس مرتبہ بھی پیسہ چلایا اور ضمیر کے سوداگر جیت گئے، اور اگر پیسہ جیت گیا، ڈالر جیت گیا، تو پھر پاکستان میں شاید ہم گلہ حکمرانوں سے نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی ذات میں اپنے ان لوگوں سے گلہ کرنا چاہیے جو ان کو ووٹ دے کر بیچتے ہیں. بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اس میں قوم کا، پاکستان کا اور پاکستان میں بسنے والے شہریوں کا بھی فائدہ ہے. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.